اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں اس کی راہ نہ دکھاتا تو ہم کچھ بھی کر نہ پاتے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کائنات اور میں ہوں ندا نسیم۔ ہمارا یہ پروگرام خالق کائنات کی لامحدود قدرت و حکمت کو جاننے اور پہچاننے کی ایک ایمان افروز کاوش ہے، جسے پیش کرنے کی سعادت پاکستان ٹیلی ویژن حاصل کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا پروگرام جو گزشتہ پروگرام تھا اس سے پیوستہ ہے، یعنی آج بھی ہم معدنیات یا معدن یا جنہیں دھاتیں یا فلزات بھی کہا جاتا ہے پر کلام کریں گے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے جانا کہ معدنیات کیا ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے، اگر انہیں آپس میں مختلف حالتوں میں یا ایک جیسی حالتوں میں ملا دیا جائے تو کیا بن جاتا ہے، اور یہ ایلوائز جو ملے ہمیں تو ان کی کیا امپورٹنس تھی، ان کے کہاں استعمالات تھے اور کس طرح سے انہیں استعمال میں لایا جا سکتا تھا، یہ بھی ہم نے جانا۔ آج گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور جو زمین کھود کر یہ قیمتی اشیاء نکالی جاتی ہیں یا کسی کان سے نکالی جاتی ہیں جنہیں معدنیات یا منرلز کہا جاتا ہے، ان کا مستقبل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں۔ یعنی ہم یہ جاننا چاہیں گے آج کہ اگر ہم پتھروں کی جانب آ جائیں نا، پچھلے پروگرام میں ہم نے سٹون ایج پہ بھی کلام کیا تھا، تو اگر پتھروں پہ آ جائیں تو یہ پتھر کیا ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے، ان کی کیا افادیت ہے، اور جو معدنیات ہیں جنہیں ترقی کا ایندھن کہا جاتا ہے، تو یہ بات بھی ہے ناظرین کرام اسی ضمن میں میں آپ تمام تک پہنچا دوں کہ جس ملک میں معدنیات کے جتنے ذخائر ہوں گے، کہا جاتا ہے بلکہ ایسا ہے کہ وہ ملک اتنی ہی زیادہ ترقی کی منازل طے کرتا چلا جاتا ہے۔ تو آج بھی ہمارا یہی موضوع ہے، وہی پینل ہے۔ میرے معزز و محترم مہمانان گرامی، ایک مرتبہ پھر آپ سے ان کا تعارف کرواتی چلوں۔ میرے پہلے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں، میں پرسنلی یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ دلی طور پہ مجھے ان کا انداز بہت پسند ہے، اور اسی لیے بھی میں ان کے انداز بیان کی متعارف ہوں کہ ماشاءاللہ جب یہ بولنا شروع کرتے ہیں اور جب وہ جو جذب ان کے انداز میں نظر آتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ وہ تمام تاریخی واقعات ہم ان سے سنیں اور پھر اس پہ جو میسیج جو سبق ہمیں ان سے مل رہا ہے اس پہ بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو میرے جو پہلے مہمان ہیں، آپ کا نام ہے مولانا احترام الحق تھانوی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ حاضر و موجود ہیں، آپ کراچی یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف جیولوجی سے منسلک ہیں، ایز اے ریسرچ اسکالر اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں، اور ایز اے کنسلٹنٹ بھی اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں، ایز اے ٹیچر بھی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ تھے، بہت خوبصورت گفتگو کی تھی، اور آج بھی ہمارے ساتھ ہیں عدنان خان صاحب، السلام علیکم۔ آپ دونوں شخصیات کو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ مولانا صاحب، مختلف قیمتی پتھر بھی استعمال میں لائے جاتے ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے اور ان سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ ہر چیز میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے اور اس کی صفات ہے، اور باقی ہے کہ آپ اور ہم نہ سمجھیں وہ اور بات ہے، لیکن اللہ نے ایک ذرے کو بھی کائنات میں فضول نہیں بنایا ہے، عوض نہیں بنایا ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بڑی نفرت تھی، چھپکلی سے۔ وہ ایک دن دعا کر رہے تھے، کلیم اللہ تو تھے، اللہ سے دعا کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، اب دیوار پہ ان کو چھپکلی نظر آ گئی، اور بس اللہ تعالیٰ سے وہیں پہ گفتگو کے دوران ہی کہا، اے پروردگار، یہ تو نے پتہ نہیں، تیری حکمتیں تو ہی جانتا ہے، یہ چھپکلی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ میں تو تیرا نبی ہوں، میں نہیں سمجھ سکا تو اور تو کوئی کیا سمجھے گا؟ بس وہ بات ختم ہو گئی۔ اب ان کو انتظار تھا کہ اللہ میاں اس بات کا کوئی جواب دیں گے۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ وہ جو آپ کل کہہ رہے تھے کہ اس چھپکلی کو پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ جی تو ان کے واقعات میں لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہ اے موسیٰ تمہیں کیا پتا ہے، یہ چھپکلی بھی صبح شام مجھ سے پوچھتی ہے کہ اے پروردگار موسیٰ کو کیوں پیدا کیا؟ موسیٰ چھپکلی کی حکمت سے واقف نہیں، اور چھپکلی موسیٰ کی مصلحت سے واقف نہیں، لیکن جو خالق ہے وہ جانتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ موسیٰ کو پیدا کرنے کی حکمت کیا ہے، چھپکلی کو پیدا کرنے کی حکمت کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ذرہ بھی اللہ نے بغیر مصلحت کے اور بغیر حکمت کے پیدا نہیں کیا تو اللہ نے یہ پتھروں کو نہیں، ہر چیز سب سے پہلا تو جو پتھر آیا حجر اسود جس کو آج کہتے ہیں، وہ جنت کا پتھر ہے، اس کی خاصیت ہے یہ کہ وہ جنت کا پتھر ہے، نہیں، اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو جو مس کرے، جو بوسہ دے، وہ اس کے گناہ جذب کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اس کی خاصیت ہے، تو ہے نا پتھر میں خاصیت۔ تجربات سے بعض لوگوں نے یہ بتایا جی فیروزے کی یہ خاصیت، نیلم کی یہ خاصیت، فلاں کی یہ خاصیت، تو ہمارے پاس تردید یا تصدیق کا کوئی راستہ نہیں ہے، پہن لو، اگر فائدہ ہو گیا تو تصدیق ہو گئی، نہیں ہوا نہیں ہوئی۔ بس جو چیز غلط ہے وہ یہ ہے جی کہ ان کو مؤثر ماننا کسی کام کے ہونے نہ ہونے میں۔ اگر کسی کی اولاد نہیں ہوتی، کوئی کہتا ہے جی یہ پتھر پہن لو اس سے اولاد ہو جائے گی، چلو ہو گئی۔ اب اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس پتھر نے اولاد دی، یہ غلط، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ خواص ہونا اور چیزیں خاصیتیں ہیں، لیکن ان کو آپ قاضی الحاجات بنائیں پتھروں کو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو لہٰذا کوئی پتھر جو ہے شرعاً نہ پہننے کا حکم ہے کہ یہ ضرور پہنو، اور نہ کسی پتھر کو چھوڑنے کا حکم ہے کہ بھئی یہ نہ اس پتھر کو ہاتھ نہ لگانا، نہیں۔ لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ میرا یہ کام نہیں ہو رہا تھا اس پتھر سے ہو گیا۔ مولانا احترام الحق تھانوی صاحب، مہر نبوت کے حوالے سے بھی اسی ضمن میں بتا دیجئے ہمیں۔ مہر نبوت کس شیپ میں ہے؟ جی مہر نبوت جو ہے اصل میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پہ جب تشریف لے گئے اور آپ کا شق صدر ہوا، سینہ چاک کیا گیا، اور زمزم سے جبریل امین نے آپ کے قلب مبارک کو دھویا، اور اس کے بعد جواہرات، علم و حکمت کے جواہرات سے پھر آپ کے سینے کو لبریز کر کے اور آپ کے سینے کو دوبارہ سی دیا گیا، تو سینے کے بعد پھر ایک مہر لگائی ہے۔ اصل مہر نبوت تو وہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے جب خطوط ارسال کیے ہیں بادشاہوں کو اور ملوک کو، سلاطین و بادشاہوں، تو اس میں پھر آپ کے دست مبارک سے جو خطوط گئے ان پہ مہر نبوت جو ہے وہ ایک لگائی گئی، جس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا، اور یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ ایک انگشت مبارک تھی جس کے اوپر پتھر پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کندہ تھا، اور وہی مہر نبوت کہلاتی تھی۔ سبحان اللہ، بہت خوب مولانا صاحب۔ عدنان خان صاحب، یہ شہاب ثاقب یا میٹیورائٹ کیا ہیں، اور یہ کن دھاتوں پہ مشتمل ہوتے ہیں، یہ کتنے وزنی ہوتے ہیں، اور یہ کب سے زمین پہ گر رہے ہیں؟ میٹیورائٹس، جن کو ہم اردو میں شہاب ثاقب کہتے ہیں، یہ بیسیکلی ایکسٹرا ٹیریسٹریل باڈیز ہیں، یعنی جو ہمارے ایک سولر سسٹم ہے اس سے باہر یہ اوریجنیٹ ہوتے ہیں۔ مارس اور جوپیٹرز جو ہیں ان کے درمیان کچھ سیلیسٹیل باڈیز ہیں جس میں ایسٹرائڈز بھی ہیں۔ یہ ایسٹرائڈ مسلسل اپنے سینٹر سے اوے جا رہے ہیں، اور نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ جب ایک ایسٹرائڈ دوسرے سے کولائڈ کرتا ہے
تو یہ آپس میں ٹکرانے کے بعد ٹوٹ جاتے ہیں. جی. ٹوٹنے کے بعد یہ جو اس کے ذرات کہہ لیں یا پارٹیکلز ہیں وہ واپس آتے ہیں, اور جب یہ ہماری ارتھ کی ایٹماسفیئر میں انٹر ہوتے ہیں تو ڈیو ٹو ایئر فریکشنل فورسز کی وجہ سے یہ ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں, نتیجے میں ان میں آگ لگ جاتی ہے. اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک تارا جاتے ہوئے جو کہ بہت ہی ایک فائر بال کی طرح ہوتا ہے اور وہ جاتے ہوئے ایک دم غائب ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ یہ ویسے تو اسٹونز ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ جتنے بھی اسٹونز ہوتے ہیں یا راکس ہوتی ہیں دیز آر کمپوزڈ آف منرلس. تو وہ جو پیس جب ایٹماسفیئر سے آ کے ہمارے پاس گرتا ہے ان دا فارم آف فائر بال, تو ظاہر ہے کہ اس کی آؤٹر سرفیسز جو ہوتی ہیں وہ گرم ہوتی ہیں, ہاٹ ہوتی ہیں, تو وہ میلٹ بھی ہوتی ہیں, اس کے سرفیس کے اوپر کیمیکل ریئیکشنز بھی ہوتے ہیں جی. اور وہ زمین پہ آگے گر جاتی ہیں. تو ہم ان کو دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ میٹیورائٹس جو ہیں وہ پائے بھی گئے ہیں اور ان کی ڈیٹیلز نیٹ پہ موجود بھی ہے. کمپوزیشن وائز اگر ہم بات کریں تو ان کو ہم 3 کیٹیگریز میں توڑ سکتے ہیں میٹیورائٹس کو. ایک میٹیورائٹس وہ ہیں جن کو ہم راک میٹیورائٹس کہہ سکتے ہیں یا اسٹونی میٹیورائٹس کہتے ہیں. دوسرے جو ہیں ہم ان کو آئرن میٹیورائٹس کہتے ہیں, اور تیسری کیٹیگری ہے جس کو ہم اسٹونی آئرن میٹیورائٹس کہتے ہیں. جو راک یا اسٹونی میٹیورائٹس ہیں اس میں اگر آپ منرالوجیکل انالیسس کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو مین فریکشن ہے وہ سلیکیٹ منرلز ہیں. میجر فریکشن اگر سلیکیٹ منرلز موجود ہیں اس میں تو ہم ان کو نام دے دیتے ہیں کہ دیز آر اسٹونی میٹیورائٹس. دوسری کیٹیگری جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں آئرن میٹیورائٹس, اٹ از مینلی کمپوزڈ آف آئرن اینڈ نکل آکسائڈس. ٹھیک ہے. اور تیسری کیٹیگری جو ہے اس میں یہ سلیکیٹ منرلس اور آئرن آکسائڈس کمبائن یا کلیکٹیولی پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بنیادی طور پہ اگر آپ ان کو دیکھیں, اچھا ان میٹیورائٹس کی جو ایج ہے دیٹ از 4.55 بلین ایئرس. ہماری ارتھ کی جو ایج ہے وہ بھی 4.6 بلین ایئرس ہے. اچھا. تو جو کمپوزیشن ہماری کور آف دا ارتھ ہے دیٹ از مینلی کمپوزڈ آف آئرن اینڈ نکل. اس کی ڈینسٹی, اس کی اسپیسیفک گریوٹی اور اس کے اندر جو میگنیٹک فینومینن چل رہا ہے ہماری ارتھ کی کور میں وہ بھی اسی 2 میٹلز کی وجہ سے, نکل اور آئرن. اور جو میٹیورائٹس ہیں ان کی کمپوزیشن اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی آئرن اور نکل آکسائڈس پائے جاتے ہیں. اور جو دوسری کائنڈ جس کو ہم نے کہا اسٹونی, تو اسٹونز بیسیکلی ایک لیمن کے لیے ٹرمز ہے, لیکن ہمارے جیولوجسٹ جو ہیں اس کو سمجھتے ہیں کہ اسٹون مینس سلیکیٹ منرلس, کیونکہ ہماری جو ارتھ کرسٹ ہے دیٹ از مینلی کمپوزڈ آف سلیکیٹ منرلس. ٹھیک ہے. تو یہ ان کی بنیادی کلاسیفیکیشن کہیں گے. اس کے علاوہ جہاں تک وزن کی بات ہے تو یہ مختلف سائزز میں ہوتے ہیں. ایک ٹینس بال سے لے کر ایک باسکٹ بال تک کا سائز ان کا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہیوی ہوتے ہیں تو اس لیے یہ کریٹرز بھی کریٹ کر دیتے ہیں. ہمارے ارتھ کے اوپر بہت سی ایسی جگہوں پر بہت ہیوج کریٹرز جو ہیں اور ڈیپ ہولز جو ہیں بن چکے ہیں جہاں پر یہ گرے ہیں, اور یہ ریکارڈ بھی ہوئے ہیں. اور کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ آئرن والے جو ہیں وہ بہت ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ بھی ان اسٹونی میٹیورائٹس کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مولانا صاحب, مجھے ان شہاب ثاقب کے حوالے سے اسلامی نقطۂ نظر جاننا ہے اور ان کی تخلیق کا بنیادی مقصد کیا ہے. قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے, وہ سورہ طارق کے اندر, والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب. نجم الثاقب جو ہیں, جو آتا ہے روایات میں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں راستے بنائے ہیں, اور یہ راستے جو ہیں جی یہ والسماء ذات الحبک, اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی آسمانوں کی کہ ان آسمانوں کی قسم کے جن میں راستے بنے ہوئے ہیں. اب کہاں ہیں راستے؟ میں اتنا سفر کرتا ہوں ساری دنیا میں, میں جہاز میں بیٹھ تو جاتا ہوں, سچی بات ہے, لیکن آج تک بھی سفر کرتے ہوئے مطمئن نہیں بیٹھتا, ڈرتا رہتا ہوں. یہ کیا چیز ہے, کس نے اٹھا رکھا ہے جو ہمیں لے کے چل رہا ہے؟ ایک لمحے کو بھی, اگر 14 گھنٹے کی بھی فلائٹ ہے تو مجھے ایک لمحے کا بھی اطمینان نہیں ہوتا ہے.
اور میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ ہزاروں لاکھوں جہاز اڑ رہے ہیں فضا میں، یہ کیوں نہیں ایک دوسرے سے کہیں نہ کہیں کولیشن ہوتا، ٹکراتے؟ کیسے جا پتہ چلا کہ موجودہ سائنس جو ہے اس نے راستے بنائے ہیں فضا میں. بھئی یہاں کہاں راستہ ہے؟ بھئی ریل کے لیے تو ٹریک ہے. بس تب سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، قسم ہے آسمانوں کی جن میں میں نے راستے بنائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. والسماء ذات الحبک، راستے کن کے؟ آنے جانے والوں کے. کون آنے جانے والا؟ ملائکہ آتے ہیں جاتے ہیں. جن کے لیے آنے کے راستے ہیں وہ اسی سے آتے ہیں، اور جن کے لیے جانے کے راستے ہیں وہ اسی سے جاتے ہیں. اور جن کو آسمانوں سے نکال دیا گیا، جو مردود کر دیا گیا، اس کو بھی کبھی کبھی یاد آتی ہے اور اس کی ضروریت کو کہ چلو ذرا پرانے وطن چلے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسا بندوبست کیا ہے کہ وہ اس طرف اگر پر بھی مارتے ہیں تو اللہ کے حکم سے وہ جلا دیے جاتے ہیں اور ان کو برباد کر دیا جاتا ہے اسی وقت. نجم ثاقب جو ہیں انہی کو کہا گیا کہ وہ قوتیں کہ جو آسمان میں پابندی کے باوجود داخل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کس طریقے سے ان کا راستہ روکے اور ان کو منع کرے. اس کے انتظامات ہیں. عدنان خان صاحب، معدنیات کا مستقبل کیا ہے؟ 21st century is the century of minerals. دنیا کی آبادی بہت تیزی سے جو ہے وہ بڑھ رہی ہے and people are moving toward urbanization. جب اربنائزیشن ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی لیونگ اسٹینڈرڈ بڑھتا ہے. لوگ جو ہیں اپنے سوشو اکنامک اسٹیٹس جو ہے اس کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اس بات میں اس سلسلے میں عرض کیا تھا کہ انسان جو ہے شروع سے ارتقاء منازل طے کر رہا ہے. تو انسان ابھی بھی اس جدید دور میں بھی مزید ترقی کی طرف گامزن ہے. تو جیسے جیسے آپ کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے، اربن سینٹر بڑھ رہے ہیں، اربنائزیشن فاسٹ ہو رہی ہے، اس کے نتیجے میں ان کی ڈیمانڈس، ان کی ریکوائرمنٹس بھی انکریز ہو رہی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی جو ڈیمانڈس اور ریکوائرمنٹس ہیں ان کو کیسے فلفل کیا جائے. تو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر آپ اپنی زندگی سے معدنیات یا منرلس کو نکال دیں تو آپ اسٹون ایج میں پہنچ جائیں گے. تو جیسے جیسے انسان کی آبادی بڑھ رہی ہے، اربنائزیشن ہو رہی ہے، ان کی ریکوائرمنٹ بڑھ رہی ہے، تو اس کو فلفل کیسے کیا جائے. مثال کے طور پہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ آج کی جو ہمارے سویلائز اور کلچرڈ لوگ ہیں جو کہ ہائی فائی بلڈنگز میں رہتے ہیں اور صبح ٹوتھ پیسٹ سے لے کر اور رات سونے تک جو کچھ بھی استعمال کرتے ہیں، یہ تمام کی تمام اس منرل کی ہی مرہون منت ہیں. اچھا، منرلس کو بنیادی طور پہ ہم اکنومیکلی دو میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک کہلاتے ہیں میٹالک منرلس، دوسرے کہلاتے ہیں نان میٹالک یا دوسرے لفظوں میں انڈسٹریل منرلس. تو انڈسٹریل راکس اینڈ منرلس جو ہیں وہ فارچونیٹلی پاکستان میں بہت زیادہ ہیں، لیکن انڈر ایکسپلائٹڈ ہیں، انڈر ایکسپلورڈ ہیں. جہاں تک بات ہے دنیا کی، تو دنیا میں بھی اس کے ریسورسز بہت موجود ہیں اور لوگ بہت تیزی سے اس کو یوز بھی کر رہے ہیں. اور جیسے جیسے سائنس کی انڈرسٹینڈنگ بڑھ رہی ہے ویسے ویسے ان کے ویلیو ایڈڈ استعمالات جو ہیں وہ مزید سامنے آ رہے ہیں. لہٰذا آنے والے وقت میں بیسائڈ ہائیڈرو کاربنس اینڈ میٹالک یوزز، میٹل یوزز، انڈسٹریل منرلس کا رول بڑا وائٹل ہے. لہٰذا اگر ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی تو ہم جو ہیں وہ دوسری قوموں سے یا دنیا سے بہت پیچھے رہ جائیں گے اور دنیا ہم سے بہت آگے نکل جائے گی. اس لیے کہ آپ دیکھیں کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، انڈسٹریز ہیں یا آپ کی جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، اس کے لیے جو را مٹیریل ہے وہ آپ کو یہ انڈسٹریل منرلس پرووائڈ کرتے ہیں. آپ کی ایگریکلچر آپ کی فرٹیلائزر سے لنکڈ ہو گئی ہے اور فرٹیلائزر جو ہے وہ آپ کے کہاں سے آتے ہیں؟ دیز آر ڈیرائیو فرام اور سنتھسائز بائی منرلس. اور وہ کون سے منرلز ہیں؟ انڈسٹریل راکس اینڈ منرل، جن کو ہم ایز اٹ از یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو لہٰذا آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ آنے والے وقت میں جیسے جیسے انسان مزید ترقی کی طرف جائے گا، مزید سویلائزڈ ہوگا، مزید کلچرڈ ہوگا، اس کو اتنی ہی زیادہ کوانٹٹی میں منرلس کی ضرورت پڑے گی. آئل اینڈ گیس منرلس کے حوالے سے پاکستان کو ڈیفائن کیجیے.
جیولوجی از انہیریٹنٹ بائی دا نیچر. پاکستان کے لیے ایک المیہ یہ رہا ہے کہ اس کی جیولوجی کو بہت کم سمجھا گیا. ان جنرل اگر میں بات کروں تو پاکستان جو ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان از ایگرو بیسڈ کنٹری، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان از ایگرو منرل بیسڈ کنٹری. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ کا ایگریکلچر ڈومین جو ہے وہ صرف انڈس میں آتا ہے بنیادی طور پہ، یعنی پنجاب پلین اور سندھ پلین. ریسٹ آف دا پاکستان از ہائیلی انریچڈ ان منرلز اینڈ راکس. جہاں تک بات ہے ہائیڈرو کاربن کی، تو پاکستان میں اگر ہم اس کی انوینٹری کرنا چاہیں، چاہے راکس اینڈ منرلز کی، انڈسٹریل، میٹالک منرلز اور ہائیڈرو کاربنز کی، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان از ہائیلی انریچڈ ان انڈسٹریل راکس اینڈ منرلز with substantial amount reserves of oil and gas and sufficient resources of metallic minerals. میں آپ دونوں شخصیات کی بہت مشکور ہوں. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ندا نسیم کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.